اس کی بھی فوری طور پر تحقیقات کروائی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کے علاوہ کتنے اور لوگ ہیں جو اس واقعے کے بارے میں ذاتی یا براہ راست جو ہے وہ معلومات رکھتے ہیں؟ محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران ڈائریکٹر جنرل افسر کرن امتیاز جو بشرا گینگ کا حصہ تھی، وہ بشرا پنکی کی مرید تھی جو خود توہم پرستی کا شکار تھی۔ افشا کرن امتیاز ہمیشہ دو ہی کلر کے ملبوسات پہنتی تھی، کالے اور سفید، دو ہی رنگ اس سے پہنتی تھی، کالا اور سفید۔ اور جب بھی کاشانہ میں آتی تھی تو وہ اسی طرح کی توہم پرستی کی باتیں کرتی تھی۔ افشا کرن امتیاز ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر کو میری اس کے خلاف دی گئی درخواست کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے محکمہ سوشل ویلفیئر سے ٹرانسفر کیا۔ سیکرٹری امرین رضا نے افشا کرن امتیاز کے خلاف تحقیقاتی رپورٹ بنائی کہ وہ کاشانہ کی بچیوں کی جنسی ہراسمنٹ میں ملوث ہے۔ افشا کرن امتیاز کو خان کی حکومت نے اپنے دور اقتدار میں ہی نوکری سے نکال کر غائب کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا سیکورٹی افسر جو کاشانہ سے بچیاں اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا، جس کے بارے میں چیف سیکرٹری پنجاب نے سپریم کورٹ میں میری جمع کروائی گئی درخواست پر یہ جواب تحریری طور پر جواد رفیق نے عمران خان کی حکومت میں ہی ستمبر 2020 میں سپریم کورٹ میں یہ تحریری اعتراف نامہ جمع کروایا کہ 30 مارچ 2019 کو رات کے 4 بجے عثمان بزدار کا سیکورٹی افسر ہی کاشانہ میں داخل ہوا تھا اور بچیوں کی رہائشی بلڈنگ میں گیا تھا، اور اس سیکورٹی افسر کو بھی عثمان بزدار کے سیکورٹی افسر کو بھی عمران خان کی حکومت میں ہی مار کر غائب کر دیا گیا ہے۔ بڑے ثبوت ہیں، بڑے گواہ ہیں، تمام تر ایویڈنس موجود ہے کاشانہ جنسی سکینڈل کے، اور یہ ثبوت ہی تو ہے جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت عدالت افشا بی بی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ پولیس کے سامنے بیان جو ہے قلم بند کروائیں گے یا وہ اپنی عدالت میں گواہی دینے کے لیے تیار ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ کون؟ یہی جو آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ جو گواہ ہیں یا جو لوگ جانتے ہیں آلریڈی یہ جو سکینڈل ہے اس کے بارے میں، کیا لوگ وہ سامنے فارورڈ آ سکتے ہیں اور پولیس کو یہ بیان قلم بند کروا سکتے ہیں یا عدالت میں کوئی آپ کے لیے گواہی دے سکتی ہے کہ آپ کے اسٹیٹمنٹ کے کو کچھ ہمیں سپورٹ ملے؟ کاشانہ جنسی سکینڈل کی وہ تمام بچیاں جو گواہ تھیں ان کو ادارے سے 14 مارچ 2020 کو غائب کر دیا گیا۔ ان بچیوں کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں یا ان کو بھی کائنات اور ساجدہ کی طرح قتل کر دیا گیا ہے۔ 2 لڑکیوں، لوارث لڑکیوں ساجدہ اور کائنات کو قتل کر دیا گیا ہے، اور سرکاری افسران سے بیانات لینا۔ ساجدہ کا بھی قتل ہوا ہے کائنات کے علاوہ؟ جی، ساجدہ کا بھی قتل ہوا ہے، اور ایک اور لڑکی آمنہ۔ یہ تینوں لوارث لڑکیاں کاشانہ میں رہتی تھی، ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی جاتی تھی، یہ متعدد بار پریگننٹ کی گئی اور ادارے میں ہی ڈاکٹرز کو بلا کر ان کے ابورشن کروائے جاتے تھے۔ یہ تینوں بہت اہم گواہ تھی، جس میں 2 لوارث لڑکیاں کائنات اور ساجدہ کو بے دردی سے عمران خان کی حکومت میں قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ ساجدہ ہے جس کے بارے میں تحقیقاتی رپورٹ سیکرٹری امرین رضا نے خود بنائی کہ ان کو جنسی درندگیوں پر منہ کھولنے کے جرم میں محکمہ سوشل ویلفیئر کے ہی مینٹل اسائلم میں شفٹ کروا دیا گیا، اور ان کے دور اقتدار میں ہی ساجدہ کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور آمنہ کو بھی غائب کروا دیا گیا۔ عمران خان کی حکومت نے تمام تر ثبوت میں ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ثبوت کبھی نہیں ملتے۔ سب سے بڑی اہم گواہ میں، سب سے بڑی اس کیس کی مدعی میں ہوں، جس کو مارنے کی عمران خان کی حکومت نے پوری کوشش کی۔ عدالتوں کے دروازے عمران خان کے لیے بھی کھلے ہیں، بشرا پنکی کے لیے بھی کھلے ہیں، اور ان کے وزراء اور وہ تمام سرکاری افسران جن کے نام میں کاشانہ جنسی سکینڈل میں 4 سال سے لے رہی ہوں، ان سب کے لیے عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں، میڈیا کے دروازے کھلے ہیں، سوشل میڈیا ان کے لیے اوپن ہے۔ یہ کیوں ہر فورم سے بھاگ چکے ہیں؟ یہ میں ان کے دور اقتدار میں، عمران خان کے دور اقتدار میں بشرا پنکی کا منہ کالا کرتی رہی ہوں۔ بشرا پنکی جس دن عدالت میں آئی، یہ تمام ثبوت میں بشرا پنکی کے منہ پر ماروں گی، اور مجھے پتا ہے کہ یہ میرے سامنے کسی فورم پر نہیں آئیں گے، ان کی لاشیں ہی میرے سامنے آئیں گی، یہ زندہ افشا لطیف کے سامنے نہیں آنے والے۔ ان کو پتا ہے افشا لطیف کے پاس ان کی جنسی درندگیوں کے، بچوں کو کالے جادو میں استعمال کروانے کے، بچوں کو بلی دینے کے تمام تر ثبوت موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر بشرا بی بی یا عمران خان یا پی ٹی آئی کی جانب سے
وہ اپنا موقف دینا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے, کسی وقت بھی آ کے اس کا جواب دے سکتے ہیں. یہ اچھا, ایک آپ بتا رہے تھے ایک کائنات کا قتل ہوا, ایک ساجدہ کا ہوا, ایک آمنہ کا بھی آپ وہ کیسے قتل ہوا؟ آمنہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں. اچھا, آمنہ کے بارے میں کچھ پتا نہیں. میں میڈیا کو بھی بتاتی رہی ہوں, میں درخواستیں دیتی رہی ہوں چیف سیکرٹری کو, آئی جی کو, سی سی پی او کو, سپریم کورٹ میں لکھ کر دیتی رہی ہوں, لاہور ہائی کورٹ میں, عدالتوں میں, کہ ان بچیوں کو ان کی حکومت سے عمران خان, بشرا پنکی سے بازیاب کروایا جائے. وہ بچیاں نہایت اہم گواہ ہیں کشانہ جنسی اسکینڈل کی, اور کچھ پتا نہیں کہ ان بچیوں کے ساتھ ان کی حکومت میں کیا حیوانیت دکھائی گئی, کیا بربریت دکھائی گئی. افشا بیبی, عثمان برزار کے زمانے میں انہوں نے ایک تفتیشی کمیٹی قائم کی تھی, انہوں نے کوئی رپورٹ دی اپنی, یا وہ رپورٹ مکمل ہوئی؟ اس میں کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, اور اس پہ کوئی ایکشن لیا گیا آپ کے خیال میں؟ کشانہ جنسی اسکینڈل میں 4 سال سے جو منصف تھے, جو مجرم تھے, وہ خود ہی منصف بنے بیٹھے رہے. کوئی رپورٹ نہیں بنائی گئی, کوئی تحقیقات نہیں کی گئی. جب عمران خان, بشرا پنکی خود کشانہ جنسی اسکینڈل میں ملوث تھے, تو پھر تحقیقات کس نے کرنی تھی؟ ان کی عمران خان کی حکومت جانے کے بعد میں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو لیٹر لکھا کہ کشانہ جنسی اسکینڈل پر جے آئی ٹی بنائی جائے. 16 ماہ تک پی ڈی ایم کی حکومت نے کشانہ جنسی اسکینڈل پر کوئی عملی اقدامات نہیں کیے. 4 سال سے کشانہ جنسی اسکینڈل پر تمام ریاستی اور حکومتی ایجنسیاں تحقیقات مکمل کر چکی ہیں. کائنات کے قتل پر تحقیقات حکومتی اور ریاستی ایجنسیوں کی ہو چکی ہیں, جن میں ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان کی حکومت کشانہ جنسی اسکینڈل میں ملوث ہے, کائنات کے قتل میں ملوث ہے. اور اب میں نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر کو اپیل کی, لیٹر لکھا, تمام تر خوفناک انکشافات لکھ کر دیے, حقائق لکھ کر دیے کہ ان اداروں میں رہنے والے کم عمر یتیم و لوارث بچوں اور بچیوں کو پروٹیکشن دی جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو میں نے لیٹرز لکھے, اپیل کی کہ ان اداروں کو تحفظ دیا جائے, ان بچوں کو ان جنسی سرکاری بھیڑیوں سے بچایا جائے. اور بہت بڑی پیش رفت ہو چکی ہے کشانہ جنسی اسکینڈل میں, کہ کشانہ یتیم خانوں کو, جو پورے پنجاب میں 3 کشانہ ہیں, لاہور میں, راول پنڈی میں اور سرگودا میں, ان اداروں کو پرائیویٹ کر دیا گیا ہے. اور جو بچوں کے یتیم خانے ہیں محکمہ سوشل ویلفیئر کے, ان کو بھی پرائیویٹ کر دیا گیا ہے. یہ وہ ادارے ہیں جہاں سے وزیر اعلیٰ عثمان برزار کا سیکورٹی افسر, اسسٹنٹ کنٹرولر وزیر اعلیٰ ہاؤس محمد رمضان, ڈاکٹر پرویز احمد خان چیئرمین وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم اور دیگر افسران بچیوں کو عمران خان کی حکومت کو سپلائی کرنے میں ملوث ہے. اور جب میں سپرنٹینڈنٹ کا شانہ تعینات ہوئی, یہی ڈاکٹر پرویز احمد خان 12 ستمبر 2019 کو رات کے وقت کاشانہ میں آیا اور کاشانہ سے کم عمر یتیم اور لوارث بچیوں کو 6 بچیوں کو اس کے ساتھ بھیجنے کے لیے کہا, اور یہ بھی کہا کہ یہ بچیاں بشرا پنکی کے حوالے کی جائیں گی کالے جادو کے لیے, زمان پارک میں عمران خان کے پاس بھیجی جائیں گی, اور میں اپنی پروموشن انجوائے کروں, اپنا پروٹوکول انجوائے کروں, اپنی مراد لوں, اور ان بچیوں کو چپ چاپ خاموشی سے ان جنسی درندوں کے, ان حیوانوں کے حوالے کر دوں. اور جب میں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا کہ میں کسی طور پر کسی بھی صورت میں کسی بھی بچی کو عمران خان کی حکومت کو, عمران خان کے وزراء کو بشرا پنکی کے حوالے نہیں کروں گی, تو ڈاکٹر پرویز احمد خان نے مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی اور مجھے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان برزار سے کہہ کر میرے خلاف سخت ترین کارروائیاں کی جائیں گی. اور یہ وہی ڈاکٹر پرویز احمد خان ہے جس کو ریٹائرمنٹ کے بعد بشرا پنکی نے اپنے دور اقتدار میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ممبر لگا دیا. کوکب ندیم وڑائچ ایکس آئی جی جیل خانہ جات, جو کاشانہ میں آ کر بچوں کی پرائیویٹ چیزیں چیک کرتا تھا, ان کے واش روم چیک کرتا تھا, اور مجھ سے شرمناک سوال کرتا تھا کہ کتنی بچیاں بالغ ہو چکی ہیں, کتنی نابالغ ہیں, بچیوں میں کے واش روم میں جا کر ان کی پرائیویٹ چیزوں کو دیکھتا تھا. اس کوکب ندیم وڑائچ کو, جو گہوارہ سے بچوں کو سپلائی کرانے میں ملوث تھا, اس کو بھی ترقی دے کر وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کا چیئرمین لگا دیا گیا. محکمہ سوشل ویلفیئر کے ارشاد وحید, جو ایک ڈویژنل ڈائریکٹر تھا, اس کو وومن پروٹیکشن اتھارٹی کا بشرا پنکی نے ڈائریکٹر جنرل لگا دیا. محکمہ سوشل ویلفیئر کے ہی ایک افسر فیض نعیم وڑائچ, جو پہلے ڈپٹی ڈائریکٹر تھا, بھی ڈویژنل ڈائریکٹر بنا, اور اس کے بعد اس کو ڈی این جی گروپ میں
डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लगा दिया गया। छोटे छोटे अफसरान को तरक्कियां दी गई। मुझे भी 30 मार्च 2019 को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के सिक्योरिटी अफसर की सीसीटीवी फुटेज पकड़ने पर जो मैंने महकमा के आला अफसरान को दी कि तहकीकात की जाए, इंक्वायरी की जाए। रात के 4 बजे एक शख्स मेन गेट से एंटर होकर बच्चों की रिहाइशगाह में चला कैसे गया। फौरी तौर पर सुपरिटेंडेंट मशरूर जमील को ओएसी बना दिया गया और तमाम अमला दूर दराज के इलाकों में ट्रांसफर कर दिया गया और मुझे ऑन पे स्केल पर प्रमोशन देकर सुपरिटेंडेंट का शाना तैनात कर दिया गया। यही तरीका वारदात था बुशरा पिंकी का कि महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान को तरक्कियां दी गई और अपने मनपसंद काम करवाए गए। यतीमों को, लवारसों को महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान से लिया गया।